ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امام شاہرم جو رسول خدا کے چوتھے جانشین ہیں، ہم سب کے چوتھے امام ہیں اور منصوص من اللہ امام و معصوم ہیں، آپ عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں اور آپ کی زندگی ویسی گزری جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول خدا کی زندگی اور آباء و اجداد کی زندگی گزری ہے۔ آپ اخلاق کا نمونہ تھے، لوگوں کے لیے آئیڈل زندگی تھی، آپ کی نمونہ عمل زندگی تھی۔ آپ کا نام نامی لوح محفوظ کے مطابق علی قرار پایا۔ علی آپ کا نام ہے، اس لیے آپ علی ابن الحسین کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ کے بہت سے القاب ہیں اور ان میں سے مشہور و معروف لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین، عابد، اور اس طرح کے القاب ہیں آپ کے جو مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے والد ماجد جیسا کہ اظہر من الشمس ہے، مولا امام حسین علیہ السلام جو ہم سب کے تیسرے امام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب شہر بانو تھیں۔ آپ کی ولادت بسعادت جو ہے وہ 15 جمادی الاول سن 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور آپ کی شہادت 25 محرم الحرام سن 95 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کی المناک اور دردناک شہادت زہر دغا کے ذریعے سے ہوئی اور آپ کو سپرد لحد کیا گیا جنت البقیع میں، کہ جہاں آج بھی 5 معصومین کی قبریں ویران ہیں، جس میں سے آپ کی قبر بھی شامل ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ مزارات بقیع کی تعمیر ہو سکے اور وہاں عالی شان روضے معصومین کے قائم ہو سکیں اور تعمیر ہو سکیں۔ آپ کو سید الساجدین اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ ہر نعمت ملنے کے اوپر خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ کوئی بھی نعمت ملتی تھی امام سجدہ شکر بجا لاتے تھے، اور کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین کہا جاتا تھا۔ کوئی بھی نعمت ملے یا لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے اور آپ صلح کرا دیتے تھے، تو صلح کرانے کے بعد آپ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ لوگ لڑوانے میں خوش ہوتے ہیں، لیکن امام چہارم لوگوں کو ملوا کر کے خوش ہوتے تھے اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتے تھے۔ اس نعمت پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے کہ ان دونوں میں ملاقات ہو گئی اور صلح ہو گئی۔ تو کثرت سجدہ کی بنا پر آپ کو سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار کہا جاتا تھا، آپ کا مشہور و معروف لقب ہے۔ اس کے علاوہ زین العابدین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مشہور و معروف لقب ہے آپ کا، زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ ایک مرتبہ جب آپ نماز میں مشغول و مصروف تھے اور پورے انہماک کے ساتھ، محویت کے ساتھ خالق کی عبادت میں مصروف تھے، تو اس موقع کے اوپر ایک مرتبہ اژدہا، شیطان اژدہے کی صورت میں آتا ہے اور آپ کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کے آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، دخل اندازی کرنا چاہتا ہے، کہ تاکہ امام کا دھیان عبادت خداوندی سے ہٹ جائے۔ معاذ اللہ، امام معصوم ہیں، ان کا دھیان کیسے ہٹ سکتا ہے اللہ کی عبادت سے؟ لہٰذا مصروف رہے، پوری محویت کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دی، خضوع و خشوع کے ساتھ آپ نے نماز کی تکمیل کی، نماز مکمل کی۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد جو شیطان اژدہے کی صورت میں آیا تھا اس کو تماچا رسید کیا۔ یہ تماچا ایسا تھا کہ ہاتف غیبی نے سزا دی، انت زین العابدین، کہ آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ تو آپ کا لقب قرار پایا عبادت گزاروں کی زینت یعنی زین العابدین۔ بہت سے واقعات ہیں آپ کے، بہت سے مکالمات ہیں اور بہت سی خدمات ہیں دین کے سلسلے میں۔ آپ نے بالکل ویسے ہی زندگی بسر کی جیسا کہ رسول خدا کی زندگی تھی، مولا کائنات کی زندگی تھی۔ آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دین کو دنیا والوں تک پہنچایا اور انسانیت کے لیے کام کرتے کرتے آپ نے جام شہادت نوش کیا اور اس دنیا کو الوداع کہا۔ آپ کا اخلاق اور برتاؤ لوگوں کے ساتھ مثالی تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام
کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص اس وقت امام کی خدمت میں آیا جبکہ اصحاب پروانے کی طرح شمع امامت کے ارد گرد تھے۔ وہ شخص وارد ہوتے ہی امام کو برا بھلا کہنے لگا اور سب کچھ کہنے کے بعد چلا گیا۔ امام نے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، ابھی تم رکو، میں خود اس سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ اس میں امام کی تربیت کا پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ امام نے جوابی کارروائی کرنے کے بجائے ابھی امام اصحاب سے فرماتے ہیں کہ ابھی تم لوگوں نے اس کی باتیں سنی، اب ذرا میرے ساتھ چلو اور میرا رد عمل بھی دیکھو۔ امام کا تربیت کرنے کا بہترین انداز تھا، لہٰذا آپ تشریف لے گئے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ اسی وقت جب کہ وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس کا جواب دے دیتے تو کیا بہتر نہ تھا؟ امام اصحاب کے ساتھ اس شخص کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 134 کو امام نے اپنی زبان پر جاری کیا۔ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں کہ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اصحاب نے لمحہ مبارکہ سے یہ آیت کریمہ سنی، سمجھ گئے کہ امام بدلہ لینے کی غرض سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ابر کرم برسانے جا رہے ہیں۔ امام اس شخص کے گھر پہنچتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ علی ابن الحسین آئے ہیں۔ وہ شخص امام کی آواز سنتے ہی سمجھا کہ امام بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، بدلہ لینے کی غرض سے امام آئے ہیں۔ جیسے امام کی آواز سنی، اسی بنا پر وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو کر گھر سے باہر نکلا، جیسا کہ امام خدا نخواستہ لڑنے کے لیے آئے۔ تو خلق عظیم کے وارث اس شخص سے یوں مخاطب ہوئے، فرمایا کہ بھائی ابھی تم تھوڑی دیر پہلے تم میرے پاس آئے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے، تو جو کچھ تم نے کہا ہے اگر وہ چیزیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو خدا مجھے معاف فرمائے، اور اگر وہ چیزیں مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں تو میں تیرے لیے بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ خداوند تجھے معاف فرمائے۔ امام کا جواب سن کر وہ شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا، پھر قدم بڑھا کر امام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ میں نے کہا اس کا شائبہ بھی آپ کی ذات میں، آپ کے والا صفات میں نہیں پایا جاتا، بلکہ صحیح معنوں میں اس کا حقدار میں خود ہی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے مدینہ منورہ میں، اس کے علاوہ بھی بہت سے اخلاقی پہلو ہیں آپ کے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مسخرہ رہا کرتا تھا جو اپنی حرکات و سکنات سے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، اور دل ہی دل میں کہا کرتا تھا کہ آج تک میں امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں ہنسا سکا۔ ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام گزر رہے تھے، مسخرے نے بڑھ کر آپ کے دوش مبارک سے آپ کی ابا اٹھا لی، لیکن کوہ حلم کو ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ اصحاب جا کر اس شخص سے امام کی ابا واپس لائے۔ امام نے اصحاب سے پوچھا وہ کون تھا؟ اصحاب نے جواب دیا کہ مسخرہ تھا جو کہ لوگوں کو ہنسایا کرتا ہے۔ امام نے اصحاب سے ارشاد فرمایا اس سے جا کر کہہ دو انا للہ یومن یخسر فیہ المبطلون، خدا کے لیے ایک دن ہے کہ جس دن بیہودہ کام کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ زید بن اسامہ بستر مرگ پر زندگی کے آخری لمحات طے کر رہے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام عیادت کے لیے زید کے پاس تشریف لے گئے اور سرہانے جا کر بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ زید کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے ہیں۔ امام نے دریافت کیا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ زید نے کہا کہ 15,000 دینار کا مقروض ہوں، لیکن خود میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ امام نے ارشاد فرمایا رونے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا سارا قرض میرے ذمے ہے، میں سب ادا کر دوں گا۔ تو یہ امام کا اخلاقی پہلو تھا۔ اور بھی مختصر ہم ذکر کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام رات کی تاریکیوں میں جب کہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا تھا، اس وقت امام اپنے دوش مبارک پر روٹیاں لاد کر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ امام کی زندگی کا مستقل شیوا تھا۔ آپ کی زندگی کی روش میں یہ تمام چیزیں شامل تھیں کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے اور خود
بنفس نفیس جا کر کے مدد فرماتے تھے، یعنی کہ نوکر چاکروں کے ذریعے سے کسی کی مدد کر دیں یا راشن پہنچا دیں یا ان کی ضرورت کا سامان پہنچائیں، بلکہ خود شب کے سناٹوں میں، تاریک راتوں میں مسکینوں اور غریبوں کے یہاں جا کر کے اپنے دوش پہ لاد کر کے وہ رزق اور آذوقہ پہنچایا کرتے تھے اور ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح کہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی تھی کہ روٹی اور مالی مدد کرنے والا کون شخص ہے۔ کمال یہی ہے کہ انسان مدد کرے اور دوسرے کو خبر نہ ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کی مدد کی جائے تو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور جب امام نے دار فانی سے رحلت فرمائی اور تو اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ روٹیاں اور مالی مدد کرنے والے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے، اور یہ بات بھی حضرت کی وفات کے بعد معلوم ہوئی کہ امام علیہ السلام مدینے کے 100 گھروں کی سرپرستی فرماتے تھے۔ 100 گھروں کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خود اس سے وہاں تک ان کا آذوقہ پہنچانا اور ان کی مالی مدد کرنا کوئی معمولی بات نہیں کہ 100 گھر تک پہنچانا، لیکن خود گھر والوں کو اس کی خبر نہ تھی کہ یہ کون شخص ہے۔ یہی کمال تھا امام کی ان خدمات کا، ضرورت مندوں کو آپ مدد پہنچاتے تھے، ان کی ضرورت کا سامان اور غلہ وغیرہ جو گھروں پہ پہنچاتے تھے، کسی کو یہ خبر نہیں تھی ان کی رحلت اور شہادت سے پہلے کہ یہ کون پہنچا کے جا رہا ہے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی اور آنا بند ہوا تب لوگوں کو علم ہوا۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کے بھانجوں میں سے ایک بھانجے کا بیان ہے کہ میری والدہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ماموں جان کے پاس گزارو۔ قسم بخدا میں جب بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، بلکہ علم و دانش اور اخلاق و فضیلت کے گوہر آبدار لے کر آتا تھا۔ امام علیہ السلام جس وقت بارگاہ خداوندی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حالت دیکھ کر خدا کی عظمت و بزرگی میری نظروں کے سامنے مجسم ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کہ کس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، کس کی حضور میں حاضر ہیں۔ یہ امام کی نمازوں کو دیکھ کر کے لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ کس طرح سے اس کو حضور ایک بندے کو عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ آخر کلام میں اس کے جائے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا بیان ہے کہ میرے والد ماجد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک معمولی سا غلام ایک عظیم ترین بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ خوف خدا سے سارا بدن لرزنے لگتا اور چہرہ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا، اور اس طرح سے نماز بجا لاتے تھے کہ گویا یہی زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ گویا کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ امام کی زندگی کے اخلاقی پہلو تھے جن کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اور جب ہم اتار لیں گے اپنی زندگی میں ان اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت امام میں ڈھل جائیں گے تو ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے اہل حرم کو قیدی بنا کر کفر و شام کے کوچہ و بازار میں پھرایا جانا امام کے لیے ایک جاں کا صدمہ تھا، جان لیوا صدمہ تھا۔ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آپ کے اہل حرم ساتھ میں ہوں اور آپ ساتھ میں اسیر ہوں اور آپ کے سامنے تمام مناظر ہوں، بے ردائی ہو بیویوں کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی غیرت دار انسان کے لیے، جبکہ آپ امام معصوم تھے۔ گرچہ ظالم یہ خیال کر رہے تھے کہ اس کام سے ان کو کچھ اور عزت مل جائے گی، لیکن اہل بیت رسول نے اس قید کی حالت میں جبکہ ہاتھ اور پیر ظلم کی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر بھی اپنی زبانوں سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد و مشن کو ہر ایک کے کانوں تک پہنچا دیا۔ ہر ایک تک، جس تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ امام شہید ہو چکے ہیں کربلا میں، اس ہر ایک شخص تک امام نے اس کام کو انجام دیا، ذمہ داری کو پورا کیا، اور اس سلسلے میں باریک سے باریک مواقع سے استفادہ کیا۔ معمولی سے معمولی جو موقع ملے، کم سے کم موقع اس کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور یہ اہل حرم کی حق و صداقت میں ڈوبی ہوئی تقریریں تھیں کہ جس نے مقصد حسینی کو اجاگر کر دیا۔ اگر اہل حرم نہ ہوتے تو پیغام حسینی کربلا کی خاک میں دفن ہو کر رہ جاتا، حسینی آواز دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچتی، یزید کا ظلم و جور اور فرعونی کردار لوگوں کے سامنے کھل کر نہ آ پاتا۔ اکثر لوگ یہی خیال کر رہے تھے، خصوصاً بنی امیہ اور ان کے ساتھی یہی خواب دیکھ رہے تھے کہ اگر اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا اور ان کے ہاتھ پیروں کو رسی میں جکڑ دیا گیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور ان کے خیموں کو تاراش کر دیا گیا تو اس وقت
ان کی شکست اور ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ لیکن بنی امیہ بھی یہ خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ اسیروں نے اسی اسیری کی حالت میں ببانگ دہل اپنی فتح اور ظالم کی شکست کا اعلان کر دیا۔ ہر مقام پر اپنے کو فاتح، کامیاب اور یزید کو شکست خوردہ اور مغلوب بتاتے تھے۔ ہر جگہ یہی اعلان تھا، ہر ایک کی زبان پر یہی چرچا تھا کہ فتح کے ہمیشہ حق و حقیقت کی ہے، کہ ہمیشہ فتح جو ہوتی ہے وہ حق اور حقیقت کی ہوتی ہے، اور ظلم و جور کے حصے میں شکست ذلت اور گمراہی اور ضلالت ہے۔ حسینی پیغام کی تبلیغ یوں تو ہر بچے کو معلوم تھی اور ہر بچہ اہل بیت کا کر رہا تھا، لیکن ان میں جناب زینب شریکۃ الحسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار نمایاں ہے، سب سے نمایاں نظر آتا ہے خود بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ یوں تو ہر ایک اہل حرم کی فرد اس مشن میں برابر کی شریک تھی اور ہر ایک امام حسین کے مقصد اور مشن کو لوگوں تک پہنچا رہا تھا، بچہ ہو چاہے بڑا ہو، مرد ہو یا خواتین ہو۔ لیکن نمایاں طور پر جو کردار ادا کیا ہے لوگوں کو بیدار کرنے میں اور مقصد امام حسین کو بتانے میں، وہ بی بی زینب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ اگرچہ وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیمار تھے، اس کے علاوہ اعزاء و اقارب اور دوستوں کی شہادت کی وجہ سے آسمان زندگی پر غم کے بادل چھا چکے تھے، لیکن یہ تمام چیزیں تبلیغ کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں، اور نہ تو کمزوری، لاغری اور نہ غم و اندوہ ہی رکاوٹ بن سکے، بلکہ امام کی تھرتھراتی ہوئی آواز، غم میں ڈوبی ہوئی صدا اور زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ جب کوفے کے چھلکتے ہوئے بازار میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ کبریٰ کے خطبوں سے اہل کوفہ شرم کے مارے گردنیں جھکائے ہوئے تھے اور زار و قطار آنسو بہا رہے تھے، اسی وقت امام نے فرمایا ذرا خاموش ہو جاؤ۔ امام کا اشارہ پاتے ہی سارے مجمع پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا اور ہمتن گوش ہو کر امام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امام نے حمد و ثناء باری تعالیٰ اور آن حضرت پر درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں علی ہوں، میں حسین ابن علی ابن ابی طالب کا نور نظر ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اموال و اسباب کو لوٹ کر اس کے اہل حرم کو اسیر کر کے کشاں کشاں پھرا رہے ہو۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا ایک قطرہ خون بھی بہایا ہو یا کسی کا حق غصب کیا ہو۔ اے لوگو، بخدا ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے میرے بابا کو خطوط لکھ کر کوفے نہیں بلایا تھا؟ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کو قتل کر ڈالا۔ اے لوگو، ذرا تصور تو کرو اس وقت کا جب قیامت کا روز ہوگا، تم رسول خدا کے سامنے ہوگے، رسول خدا کے حضور میں ہوگے، تو رسول خدا سے ملاقات کرو گے اور اس وقت وہ تم سے سوال کریں گے، تم نے میرا کلمہ پڑھتے ہوئے میری اولاد کو قتل کر ڈالا اور ذرا بھی میرا لحاظ نہیں کیا، تو تم میری امت سے نہیں ہو۔ امام کے ایک ایک لفظ نے لوگوں کے دلوں کو برما کر رکھ دیا اور ہر بات دلوں کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی۔ ہر طرف سے آہ و بکا، گریہ و زاری کی آواز بلند تھی۔ کوفے والے روتے جاتے تھے، اشک بہاتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے کہ ہم سب ہلاک ہو گئے، بدبختی اور ہلاکت ہمارے دامن گیر ہو گئی، ہائے ہم نے کیا کیا، حسین فرزند رسول کا ذرا بھی تو لحاظ کیا ہوتا۔ وہ پچھتانے لگے، ان کو پچھتاوا ہونے لگا امام کی تقریر کے بعد۔ اس طرح امام نے کوفیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور واقع کربلا کی عظمت کا مرقع ان کے سامنے پیش کر کے ان کی نظروں کے سامنے فتح حسینی کو مجسم کر دیا اور ان کے اعمال و کردار سے آگاہ کر دیا۔ اہل حرم عصمت و طہارت کو اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد کی نظر جیسے ہی امام کے چہرے مبارک پر پڑی تو پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، یہ علی ابن الحسین ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے، خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں، ہاں، وہ میرے بھائی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں، خدا نے اس کو قتل کیا ہے۔
امام فرماتے ہیں بے شک خدا ہی مرتے وقت روح قبض کرتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، بے شک خدا ہی مرتے وقت روح قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اب بھی تم میں اتنی جرأت باقی ہے کہ برابر سے میرا جواب دے رہے ہو۔ یہ کہہ کر ابن زیاد نے تکبر و غرور سے بھرے ہوئے لہجے میں جلادوں کو حکم دیا کہ امام کو قتل کر ڈالو۔ یہ سنتے ہی جناب زینب آگے بڑھیں اور فرمایا تم نے ہمارے سارے اعزاء و اقارب کو قتل کر ڈالا، صرف یہی ایک علی ابن الحسین باقی ہیں، کیا تم ان کو بھی قتل کر دو گے؟ ان کے بھی قتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ اور اگر ایسا ارادہ ہے تو مجھے بھی ساتھ ساتھ قتل کر دو، مجھے بھی انہی کے ساتھ قتل کر دو۔ جناب زینب کی یہ کلمات سنتے ہی امام نے جناب زینب سے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ اس کے منہ نہ لگیں، میں خود اس کے جواب کے لیے کافی ہوں۔ یہ کہہ کر امام نے ابن زیاد سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابن زیاد، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ مگر تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے شرف ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے کوفے کے منازل میں کس طرح سے لوگوں کو جھنجھوڑا کہ تمہیں نے دعوت دی اور امام کو مہمان بلا کر قتل کر ڈالا۔ کافی لوگ پچھتانے لگے اور گریہ و زاری اور گریہ و بکا میں مصروف ہو گئے۔ امام نے جب احساس دلایا تو لوگ کے ذہن جھنجھوڑ دیے امام نے، اور پچھتاوے کے لیے امام نے مجبور کیا۔ قدم قدم پر جہاں بھی موقع ملا امام نے تقریروں کے ذریعے سے امام حسین کے مشن کو آگے بڑھایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔